بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت، صبر اور شکر گزاری کے بارے میں۔ ایسی باتیں جو ہماری زندگی بدل سکتی ہیں، دل کو سکون دے سکتی ہیں اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس دنیا میں ہم کیوں بھیجے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ زندگی اصل میں ایک امتحان ہے۔ ہر لمحہ، ہر مشکل، ہر خوشی، سب کچھ آزمائش کا حصہ ہے۔ امتحان میں پاس ہونے کا طریقہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ سب سے اہم چیز ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کا برابر۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ یہی کلمہ طیبہ ہے جو مسلمان کی پہچان ہے۔ اس کے بعد نماز، دن رات میں 5 مرتبہ اللہ سے رابطہ۔ نماز وہ چیز ہے جو بندے کو گناہوں سے روکتی ہے، دل کو تازہ رکھتی ہے اور مشکلات میں سہارا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا، اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑا، اس نے دین کو گرایا۔ پھر صبر۔ اسلام کا سب سے بڑا ہتھیار زندگی میں دکھ، تکلیف، نقصان اور مصیبتیں آتی ہیں، لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر حالات میں اللہ کا حکم مانتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبر ایسا ہے جیسے 2 حصے ہوں، ایک صبر مصیبت پر، دوسرا صبر نافرمانی سے بچنے پر، اور جب نعمت ملے تو شکر کرنا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہی کرتے ہیں کہ جب تکلیف ہو تو روتے ہیں، لیکن نعمت ملنے پر غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ فلاں شخص بہت خوشحال ہے، ہمارے پاس وہ ہر چیز کیوں نہیں؟ لیکن یاد رکھیں، اللہ ہر بندے کو اس کے لیے بہتر چیز دیتا ہے۔ شاید آپ کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہو جو آپ کو پسند ہو اور فائدہ مند ہو، وہ جس سے آپ نفرت کرتے ہیں۔ ایک اور اہم بات، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک اسلام صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ اخلاق کا بھی نام ہے۔ آپ کا پڑوسی، رشتہ دار، دوست، غریب، سب کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ آج کے دور میں سب سے بڑی آزمائش وقت کی کمی اور گناہوں کی کثرت ہے۔ ہم سوشل میڈیا، بے فائدہ باتوں اور فضول کاموں میں اپنی قیمتی زندگی ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ موت کا وقت کسی کو نہیں پتہ۔ آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے، تو آج ہی عہد کریں، 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کریں، جھوٹ، غیبت، چغلی سے بچیں، والدین کی خدمت کریں، ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، غریبوں، مسکینوں کی مدد کریں، قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، ہر کام سے پہلے اور بعد اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے چلنے کی توفیق دے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، آمین۔